آئین کی بالادستی کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چل سکتا۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کیا 2018 اور 2024 کے انتخابات کے بعد آنے والا ہائیبرڈ نظام آئین کی بالادستی کی گواہی دے رہا ہے؟ زیغم صاحب۔ ایک تو زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کا کمال یہ ہے کہ وہ خرگوش کے ساتھ دوڑ بھی لگا سکتی ہے، شکاری کے ساتھ شکار بھی کھیل سکتی ہے، لیکن نہ خرگوش اس پہ اعتبار کرتا ہے اور شکاری تو وہ بن نہیں سکتے کیونکہ تیر کمان نہیں ہے، صرف ہانکا لگا سکتے ہیں، ڈھول بجا سکتے ہیں، شکار میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب بلاول صاحب کی تقریر پاکستان کی حالیہ پارلیمانی تاریخ کی ایک بہترین تقریر تھی، کوئی شک نہیں۔ انہوں نے اپنے نانا کی یاد دلا دی، اور نانا کی وہ تقریر ہے جلسہ عام والی نہیں، ان کی ڈپلومیٹک سپیچز، ان کی پارلیمانی سپیچز، اس لیول کی انہوں نے تقریر کی۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ بلاول کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ اپنی نمائندگی کر رہے ہیں یا پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ وہ پارٹی کی نمائندگی تو نہیں کر رہے، کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے ابا نے کہا ہے کہ وہ جس پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ ایک ڈمی پارٹی ہے، وہ ایک پیپر پارٹی ہے، جو اصل پارٹی ہے اس کی ملکیت ابھی تک ابا جان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پھر پیپلز پارٹی کی اپنی بات کہ پیپلز پارٹی کس کی نمائندہ ہے؟ اقتدار کی نمائندہ ہے یا اصول کی نمائندہ ہے؟ دسمبر 2016 سے لے کر آج تک پیپلز پارٹی ہائیبرڈ سسٹم کو سرو کر رہی ہے۔ دونوں ہائیبرڈ سسٹم جو بنے 1 اور 2 ہائیبرڈ سسٹم اور ہائیبرڈ سسٹم پلس، اس کو بنانے میں پیپلز پارٹی آگے تھی۔ 2017 میں نواز شریف کے خلاف جب پینما کیس چل رہے تھے تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی آگے تھی، یہاں تک کہ نواز شریف کو پارٹی کی چیئرمین شپ ہٹانے کے لیے وہ عدالت میں گئے دوسرے لوگوں کے ساتھ، جو میری رائے میں پاکستان کے آئین کے انتہائی غلط تشریح تھی، اور ہمارا جو فریڈم آف ایسوسی ایشن ہے، جماعتیں بنانے کا جو آئینی حق ہے، اس پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ 2018 میں بلوچستان کی حکومت گرانے میں کس طریقے سے وہ حکومت گرائی گئی؟ زرداری صاحب اس کا مین کیریکٹر تھے، اس کے لیڈر تھے، اور اس کا ایک مقصد تھا کہ اسی سال سینٹ کے الیکشن ہونے تھے، اس کی انجینئرنگ کرنی تھی، اور جب سینٹ کے الیکشن کی انجینئرنگ ہوئی، اپنے رضا ربانی کو ڈچ کر کے، جس پہ سب کا اتفاق تھا، پاکستان کے بہترین پارلیمنٹیرین، کس کو لائے؟ فیض صاحب کے سنجرانی کو۔ جی ہاں، میں نہیں کہہ رہا، یہ خود کہتے ہیں، آپ نے سنا، ٹی وی پہ دیکھا، جب جگت لگائی انہوں نے کہ تو فیض کا بندہ ہے۔ رضا ربانی کو ڈچ کر کے فیض کے بندے صادق سنجرانی کو کس نے بنوایا؟ جناب زرداری صاحب نے۔ پھر زرداری صاحب اتفاق کر گئے تمام جماعتوں کے ساتھ کہ سنجرانی کے خلاف عدم استحکام لایا جائے۔ 2019 میں جب قرارداد آئی تو رات کی ان کی ایک پراپرٹی ٹائکون سے ملاقات ہوئی، اور صبح گھوڑوں نے استبل بدل لیے، جہاں پہ ووٹ ہو رہا تھا وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے، اور زرداری صاحب جو تھے وہ اس میں ساتھ تھے۔ اس رات میری پیپلز پارٹی کے ایک باصول لیڈر سے ملاقات ہوئی تو یقین کریں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے جن چمڑ گیا ہو۔ اب بلاول صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ زیغم صاحب، آپ کی اس گفتگو پر ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے، اس کو کامنٹ کر دیجئے گا۔ بلاول صاحب کی بہترین تقریر، اور فلور آف دا ہاؤس انہوں نے جب بھی تقریر کی ہے بڑی بہترین تقریر، شاندار تقریر کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ورکنگ پالیٹکس جس کی آپ نے پچھلے کچھ سالوں کے حوالے رکھے ہیں، پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو مل کر جو بیلنسنگ آرٹ ہے، بیلنس جو توازن قائم کر رہے ہیں، وہ بڑا بہترین انداز میں قائم کر رہے ہیں، تقریر کا اور ورکنگ پالیٹکس کا، اور کامیاب ہیں اس میں۔ اگر آپ عملی طور پر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بلاول کے ذمہ یہ ہے کہ تم خرگوشوں کے ساتھ دوڑ لگاؤ، اور ابا کے ذمہ یہ ہے کہ شکاری کے ساتھ ہانکا لگاؤ۔ لیکن اگر آپ شک کا فائدہ دے بلاول کو، جو میں ضرور دوں گا، تو وہ یہ ہے کہ بلاول کی ایک نہیں چل رہی، بلاول بہت فرما بردار فرزند ہیں، اماں جیسے گٹس نہیں ہیں ان میں کہ جس طرح اماں نے اپنی اماں کو نکال دیا تھا چیئرمین شپ سے اور پارٹی کو کنٹرول لے لیا تھا، تو اس طرح ان میں ہمت نہیں ہے۔ تو چلیں پھر کل والا شعر میں ذرا بدل کے آپ کو پھر سنا دیتا ہوں کہ تم میں ہمت ہے تو ابا سے بغاوت کر لو، ورنہ اس ہائیبرڈ سسٹم سے شادی کر لو۔ افتخار صاحب،
चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की आवाज़ आई और बड़ी सुलझी हुई तकारीर और गुफ्तगू और एक दूसरे को आज सुना गया, मगर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि कमेटियों का बाइकआउट करेंगे, हम बदले पर उतरे तो खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाते, हमने ये किया नहीं। सुलझे हुए सियासतदान हैं, ये जो चार्टर ऑफ पार्लियामेंट है ये आपके ख्याल में मौजूदा निज़ाम में साथ चल पाएगा, मौजूदा निज़ाम के लिए ख़तरा बन सकता है, इसकी ज़रूरत है? देखिए, बात यह है कि एक पार्टी इनकलाबी पार्टी है और हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, ये चल नहीं पाएंगी। ये बात बहुत वाज़ेह हो गई है और आज बिलावल की इतनी मुस्बत तजावीज़ के बाद जो जवाब दिया गया उससे ये समझ आ गई है कि खैबर पख्तूनख्वा की सोच पाकिस्तान के बाकी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनसे डिफरेंट है। ख़ुद जो कुछ भी आजकल पिछले एक हफ़्ते में वहाँ पे हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, वो बड़ा चौंका देने वाला अमल है और वो अच्छा नहीं है। हम इस बात से हमेशा अवॉइड करते रहे हैं कि फेडरेटिंग यूनिट्स आपस में एक दूसरे से तसादम में ना जाएं। बिलावल पार्लियामानी डेमोक्रेसी की बात कर रहा है और जो ये कोशिश की गई है, और मैं शाबाश देता हूँ स्पीकर कौमी असम्बली को कि उन्होंने जो वायलेशन हुई उस वायलेशन की बिना पे सार्जेंट एट आर्म्स को 4 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। ये बड़ी बहादुरी की बात होती है। दुरुस्त। बातें तो बहुत लोग करते हैं ना अख्तियारात की, और जब अख्तियारात के इस्तेमाल का वक्त आता है तो भीगी बिल्ली बने बैठे होते हैं। जो बात स्पीकर ने कही उस पर अमल भी करके दिखा दिया जी। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? वो जमहूरियत की बात करना चाह रहे हैं और अगलों ने कहा हम इनकलाब लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुतमिन नहीं स्पीकर असेंबली के इक़दामात से। आप देखें जब स्पीकर एक ऐसी अच्छी मुस्बत रवायत को जन्म देना चाह रहे हैं, और काफ़ी अरसे जो कमेटियाँ पिछले दिनों बनी उसमें भी मैंने तारीफ़ की अपना स्पीकर की कि उनका तरीक़ाकार बहुत अच्छा था और उन्हें मौका पूरा फराहम किया कि अपोजिशन को कोई ऐसी वजह ना बने कि वो नाराज़ हो जाएं और उसको इस्तेमाल करें। अब देखिए है क्या, स्पीकर कस्टोडियन है और वो कस्टोडियन ने जो फैसला किया कि आओ बैठो और इस को चलाने के लिए इकट्ठे हों, अब मुझे बताएं वो क्या करे। बिलावल भी ये चाहता है कि ये पार्लियामेंट चले, वो कह रहे हैं बात करें और जिम्मेदारी लें, मतलब रोज मनाने का काम करेंगे स्पीकर साहब सबको। नहीं, रोज भी मनाया जा सकता है। शुरू में बच्चे बहुत लड़ते हैं झगड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाते हैं, तहजीब के दायरे में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो साफ कह दिया कि हम तो इनकलाब में यकीन रखते हैं। अब मुसीबत है कि पार्लियामेंट के अंदर से इनकलाब नहीं आ सकता, यानी पार्लियामानी निज़ाम के अंदर से कोई इनकलाबी तहरीक जन्म नहीं ले सकती। कम से कम मेरे इल्म में तो नहीं है कि दुनिया की किसी पार्लियामेंट के अंदर से किसी इनकलाबी तहरीक ने जन्म लिया हो और बंदूक उठा ली हो और पिस्तौल उठा ली हो और लोगों के घरों को टेक ओवर कर लिया हो और बाज़ारों गलियों के अंदर मार्च करना शुरू कर दिया हो, यूनिफॉर्म पहनी हो और ख़ास किस्म की टोपियाँ पहनी हो। तो फिर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा? चार्टर ऑफ पार्लियामेंट वही होगा जिसकी ख्वाहिश का इजहार पार्लियामेंट में बैठे हुए अक्सरियत लोग कर रहे हैं, और साफ ज़ाहिर है कि अक्सरियत ही पार्लियामेंट को चलाएगी। अब ये अक्सरियत बड़ी अजीब होती है, 49 and 51 अक्सरियत है, 49 अक्सरियत नहीं है। 49 वाले शोर मचा सकते हैं कि ये हमारा एक ही नंबर कम है, हाँ आपका एक नंबर कम है, लेकिन पार्लियामेंट को चलाना है 51 वालों ने। 49 वालों का काम है तनकीद करें हुकूमत पर, उसकी पॉलिसियों पर, और बेहतर तौर के ऊपर मनसूबा बंदी करके आएँ और पेश करें कि हम ये करना चाहते हैं। इनकलाब तो पार्लियामेंट के अंदर से उभर के नहीं आया
اور نہ آئے گا. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دی جاتی ہے آج اور اس کے تحت آگے بڑھنے کی بات بھی ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی کچھ دیر میں عمر ایوب صاحب گفتگو کرتے ہیں. ہماری ڈیمانڈ ہے, کیونکہ مطمئن نہیں ہو رہے وہ اسپیکر صاحب کے اقدامات سے, کہ آپ انٹیلیجنس اداروں کے ڈائریکٹرز کے خلاف ایف آئی آر کریں. آپ نے کسی پولیس ASI کے خلاف ایف آئی آر کی تو فائدہ نہیں ہوگا, پھر ہم پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنا ہمارے ساتھ کھڑے اور ہمارے لیے کر رہے ہیں اور فوری الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اسپیکر صاحب سے. کیا چارٹر آف پارلیمنٹ کو اپوزیشن سمجھ پا رہی ہے یا عمر ایوب صاحب جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں؟ نہیں, اگر ایسی بات تھی تو اپنے وقت میں کر لیتے یہ سب کچھ, اس وقت کیوں نہیں کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے یہ جو سیاسی قسم کی بیانات ہیں نا, بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو سیاست اس وقت ملک میں چل رہی ہے اور جو سکہ راج الوقت ہے وہ بالکل ہی اس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. یعنی آپ کا مقصد کیا ہے, مقصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہو, ابھی بات ہوئی نا, بالکل ٹھیک کہا کہ انقلاب جو ہے وہ پارلیمنٹ سے نہیں آتا, لیکن ایک چیز ضرور آتی ہے, انقلابی اقدامات پارلیمنٹ سے ضرور آتے ہیں. تو انقلاب آپ کا لانا مقصد نہیں ہے, کیونکہ ایک انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک سیٹ آف رولرز, ایک سیٹ آف جو آپ کے ٹائرنٹس ہیں ان کو ہٹا کے ایک اور سیٹ آف ٹائرنٹ ڈال دیا. یہ ہے انقلاب کی امیجیٹ جو فرق پڑتا ہے اس کے بعد. اور اگر آپ نے اس کا کوئی فائدہ لے کے آنا ہے عوام کے لیے, ملک کے لیے, ریاست کے لیے, تو پھر انقلابی اقدامات کیجیے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ آئین کی بالادستی کے اوپر جو بلاول بھٹو نے بات کی, میں تقریر تو نہیں ان کی سن سکا, لیکن اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ انقلاب, یہ جو آئین ہے, آئین تو وہ ایک ڈاکومنٹ ہے, وہ کانٹریکٹ ہے جو کہ عوام اور ریاست کے بیچ میں ہے, ان دونوں کو جوڑتا ہے. ریاست کی ذمہ داریاں, عوام کے فرائض, اور پھر اس کے بعد دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی بنیاد کیا بنے گی, یہ آئین کرتا ہے. اس کے بغیر جب تک آپ آئین کو ڈائلیوٹ کر دیں گے, مدھم کر دیں گے, تو اس کے بعد یہ جو قوانین اس سے جنم لیتے ہیں, قواعد و ضوابط جنم لیتے ہیں اس تعلق کے, وہ کمزور تر ہو جاتے ہیں. اور آج آپ کے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ریاست اور عوام کے بیچ میں جو خلیج قائم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, یہ اس حد تک خطرناک ہو چکی ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین سے مابرا بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر. اب آپ نے سوال پوچھا کہ ہائیبریڈ نظام ہے یا نہیں ہے, یا 2018-2024 کیا یہ آئین کی بالادستی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہائیبریڈ کب نہیں رہا؟ کیا حمید گل کی IGI ہائیبریڈ نہیں تھی؟ کیا 90 کا پورا نظام جس کے اندر کہ ہر 2.5 سال کے بعد, 2.25 سال کے بعد کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے کسی کے خلاف بات کر دیتا تھا, اور پھر اس کے بعد کوئی گھستا تھا, کبھی چیف جسٹس آتا تھا, کبھی صدر خود آتا تھا, کبھی کسی طریقے سے فوج کو لے کے آتے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ پھر ایک الٹ پلٹ ہو جاتا تھا معاملہ. وہ ہائیبریڈ نہیں تھا, آپ کسی اور کی بیساکھیوں کے پہ چڑھ کے آ رہے تھے. اور پھر جب یہ 2018 ہے یا 2024 ہے یا اس سے درمیان میں وہ جو PDM کی حکومت تھی, یہ کس کی بیساکھیوں پہ چڑھ کے آئے؟ کیا یہ ہائیبریڈ نہیں تھا؟ ہائیبریڈ ہے کیا؟ ہائیبریڈ ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم ہائیبریڈ کرتے رہتے ہیں ایک نیریٹو کے طور پر, ایک کہانی لے کے چل رہے ہیں, ایک سے دوسرا پکڑتا ہے, دوسرے سے تیسرا پکڑتا ہے. ہائیبریڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوج کا عمل دخل, تو یاد رکھیں کہ مارشل لا جب لگتا ہے تو پوری قوم کو نقصان ہوتا ہے, پوری قوم کو نقصان ہوتا ہے مارشل لا. لیکن ہائیبریڈ کے ساتھ صرف فوج کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ آسانی کے ساتھ سیاستدان کہہ سکتا ہے 3.5 سال کے بعد تو میرے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا, میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. تو آپ 3.5 سال وہاں پہ کیا کرتے رہے؟ مکھیاں مارتے رہے. آپ کو کس نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا کرسیوں کے اوپر؟ فار دیٹ میٹر آج کی جو حکومت, یہ تو کل چلے جائیں گے, جب بھی جائیں گے ہمارے پاس تو کچھ نہیں جی. وہ تو پیچھے سے ہائیبریڈ نظام تھا, SIFC کر رہی تھی, فلانا کر رہا تھا. تو نقصان سراسر فوج کا, یہ فوج کو سبق سیکھنا ہے. یہ جو ہائیبریڈ کر کے ان کی کہانی بنتی جا رہی ہے, ایک نیریٹو بنتا جا رہا ہے, ان کو چاہیے فوج کو کہ آپ ڈیفیمیشن لے کے کہ مجھے ثابت کر دو ہائیبریڈ کہاں پہ. اگر ہے ثابت تو پھر رک جاؤ اس سے, کیونکہ پھر غیر آئینی قدم ہے. صحیح. تو آئین کو مقدم رکھو, اپنے آپ کو صاف رکھو, تاکہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور یہ نظام جس قسم کا ہے آہستہ آہستہ رڑتا چلتا رہے گا. ابھی بھی تو چل رہا ہے نا, آئندہ بھی چلتا رہے گا.